الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب. اس مہینے کی ایک خصوصیت علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں غالباً اکثر روایات کے مطابق 27ویں کی شب کو 27 رجب کے شب کو رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک مہمان بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ رب العالمین نے بلایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت سفر کو معراج کہتے ہیں، اور معراج عروج سے ہے. عروج کا معنی ہے اوپر، آسمانوں اوپر تک چلنا. ایک دوسرا معنی یہ ہے عروج کا ترقیوں کے منازل طے کرنا. سب سے بڑی ترقی، سب سے بڑا مرتبہ کسی کو ملنا، اس کو معراج کہتے ہیں. اور ہر پیغمبر کو چونکہ امت میں افضل مخلوق انبیاء علیہ السلام ہے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اس کے شان کے مطابق اللہ رب العالمین نے معراج دیا. ہر پیغمبر کو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نمرود کی آگ میں بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور یہ ابراہیم کا معراج ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کنویں میں اس کے شان کے مطابق معراج دی، نجات دی. لوگوں نے تو کنویں میں پھینک آیا، چھوٹا بچہ ہے کہ وہ جا کے وہیں ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتہ بھیجا کہ میرے یوسف زمین تک نہ پہنچنے پائے، یوسف کو پکڑ لینا، تھام لینا. یہ یوسف علیہ السلام کا معراج ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے قتل کرنا چاہا، منصوبہ بنایا سولی پہ لٹکا دینے، پھانسی دینے کا. اللہ رب العالمین نے دوسرے آسمان تک پہنچا دیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار دو جہان انبیاء علیہ السلام کے سردار کو اللہ رب العالمین نے پہلی آسمان سے گزار کے، دوسرے آسمان سے گزار کے، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے بعد بھی سدرۃ المنتہا، وہاں سے لے کر کے عرش الہی تک محمد رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے وہاں مبعوث فرمایا، وہاں اللہ رب العالمین نے بلایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ملی
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ منامی ہے، نبی علیہ السلام خواب کی حالت میں آسمانوں تک سفر کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ خیالی تخیلاتی سفر ہے، لیکن علماء، ہمارے دیوبند کے علماء اہل سنت والجماعت کا اکثر عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقظان بیداری کی حالت میں اور جسم مع روح اور جسم بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اوپر محمد رسول اللہ کو بلایا۔ اس سے بلند و بالا مقام کہاں ہو سکتا ہے؟ اور یہ سفر علماء کرام فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں، یہ والا مہینہ ہے، اور یہ بھی آج تقریباً رجب کے 23 رجب ہے، 24 25 26 27، یعنی آج کی تاریخ سے 4 دن بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے اوپر لے کر گیا۔ معراج، اس لیے اس کو معراج، لیلۃ المعراج، شب معراج بھی ہم اسے کہتے ہیں، لیلۃ المعراج بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جو تمام انبیاء علیہ السلام میں کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام کیا، بات چیت کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وکلمہ موسیٰ تکلیمہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے بات چیت صرف کی، دیکھا نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے، بات کرنے کا بہت لطف اور مزہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، ربی ارینی انظر الیک، پروردگار تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، ذرا اپنا دیدار بھی تو کرا دو۔ جس کی باتیں انسان کو اچھی لگے تو پھر وہ انسان طلب یہ کرتا ہے کہ یار اس کو فیس بھی دیکھ لو، آمنے سامنے بھی دیکھ لو، زیارت بھی کرو، ملاقات بھی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ربی ارنی انظر الیک، قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا، لن ترانی، موسیٰ دنیا میں تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ذرا اس پہاڑ کو دیکھ لینا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہا، اسی قائم رہا، تو پھر بے شک تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ تیری دنیا کی آنکھیں رب العالمین کی دیدار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تفسیر کشاف میں، یہ تفسیر قرطبی میں، روح المعانی میں، بڑی بڑی تفاسیر علماء جانتے ہیں، ان میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سوئی کی سوراخ کے بمقدار، سوئی کے سوراخ کے بمقدار اتنی اپنی تجلی، اپنے ذات کی جو نور ہے وہ اس پہاڑ پہ دکھایا، وہ دکھا دیا پہاڑ پہ۔ اللہ رب العالمین نے جب تجلی کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے پانی کی طرف بہہ گیا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا جو کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ وہ شاعر فارسی کہتے ہیں موسیٰ بطور رفت، عیسیٰ بآسمان، معراج عرش خاص کمال محمد است۔ یہ عرش الہی پہ خاص جو نعمت ہے، جو مقام ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اللہ رب العالمین کے دیدار یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی دلیل ہے نبوت نبی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے پہلے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے جو جراحی آپریشن ہوا ہے دنیا میں، تاریخ انسانی میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک سب سے پہلی جو آپریشن سرجن ڈاکٹر ہوا ہے، جس نے آپریشن کیا ہے، وہ کون ہے اور کس کی پیشنٹ کون ہے، یا میں پیشنٹ تو نہیں کہوں، کس کی آپریشن ہوئی ہے، کس نے دنیا میں آپریشن کیا، اور آپریشن بھی سب سے پہلے دنیا میں جو آپریشن ہوا ہے وہ ہارٹ آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے دل کا آپریشن کروایا. کس کے ذریعے؟ ڈاکٹر کون ہے؟ سرجن جبریل علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام ابھی تک نابالغ ہے، کم عمر ہے. بچوں کے ساتھ باہر بکریاں چرانے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، اور جب باہر ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تقریباً 8-9 سال کی عمر ہے. بچے باغ کے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ اماں جی محمد کو پتہ نہیں 2 بندے آئے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، محمد ہمیں دور بگا دیا اور ہم ڈر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ سے چوریاں نکالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دیا. سب سے پہلے آپریشن جو ہوا ہے وہ دل کا آپریشن ہوا ہے، اور سب سے پہلے جو آپریشن کرنے والا ہے وہ جبریل امین ہے، اور سب سے پہلے جو آپریشن وہ محمد رسول اللہ کے آپریشن. تو دل نکال دیا، نبی علیہ السلام کے دل کو نکال دیا، دل کو چیر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہے، نہ کوئی بے ہوشی ہے. نبی علیہ السلام دیکھ رہے اپنے دل کو، دل نکال دیا. نبی علیہ السلام کے دل کو چیر دیا، گوشت کے 2 لتڑے نکال کے باہر پھینک دیا، نکال دیا پھینک دیا، نکال دیا پھینک دیا. جنت کے پانی اور زمزم، جنت کے پانی اور دودھ اور جنت کے خاص تسنیم کے پانی جنت کے وہ لائیں ایک تس میں، ایک چلمچی میں، ایک برتن میں، اور وہ ایک خاص روئی مشک اور عنبر وہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی واشنگ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو لیا وہ خون کے لتڑے نکالنے کے. علماء فرماتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک سے جبریل امین نے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے جو جوانی کے خواہشات ہوتے ہیں نا، جو غصے ہوتے ہیں، جو انتقام ہوتے ہیں، جو بدنیتی ہوتی ہے، جو خواہشات اور شہوات ہوتے ہیں، وہ جو عداوتیں اور دشمنی، یہ سارے نکال دیا اور کچھ چیزیں اندر ڈال دیا. وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی وحی کی. ایک مرتبہ یہ آپریشن ہوا. بچے باغ کے آئیں اور نبی علیہ السلام کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ کو کہنے لگے اماں جی محمد کو 2 آدمی آئیں اور لٹا دیا، چیر دیا. نبی علیہ السلام جب واپس ہو گئے، جبریل نے دل واپس اپنی جگہ پہ رکھ لیا. پھر وہیں پہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ویسے ہی ٹانکا لگ گیا، ویسے دل اسی جگہ پہ قرار ہوا واپس یوں کر کے نبی علیہ السلام کے دل، اور نبی علیہ السلام کی یہاں دھار دکھائی دے رہا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جب بیان کرتے ہیں یہاں دھار دکھائی دے رہا ہے. صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پہ خوف طاری ہے. نبی علیہ السلام حلیمہ آئے اور پکڑ لیا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور پتہ نہیں چلا، نہ کوئی زخم کا نہ کوئی درد کے احساس ہوا. 2 سفید کپڑے پہننے والے، لال بالکل کالی داڑھی والے اور خوبصورت چہرے والے 2 آدمی آئے. ایک نے مجھے پکڑ لیا، دوسرے نے میرے سینے کو چیر دیا، دل کو نکال دیا، گوشت کے لتڑے نکال دیے. اس میں پتہ نہیں سفید خوشبودار چیزیں تھی، وہ میں نے محسوس کی خوشبو میرے دل میں ڈال دیا اور میرے دل اب بھی ٹھنڈا ہے. یہ پہلا آپریشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. علماء فرماتے ہیں یہ جوانی کی ظلمت، جوانی کے جو خواہشات اور شہوات ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ وحی کی تیاری ہو رہی. دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آئے، میکائیل آئے، پھر میرے دل کے آپریشن کر لیے. دل کا آپریشن پھر اسی طرح ہوا. یہ دوسری مرتبہ آپریشن کس لیے ہے؟ اس لیے کچھ چیزیں دل میں ڈال کے دے دیا، بھر دیا. یہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے اندر اللہ رب العالمین کی وحی، قرآن کے نزول معمولی چیز نہیں ہے. قرآن معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم لوگ قرآن کو معمولی باتوں پہ، معمولی 10 50 100 روپے پہ قرآن اٹھاتے. میرے خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا ہے. او اللہ کے بندے، خدا کا نام کتنا بلند بالا ہے، کتنا زوراور ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا پاور والا ہے. تم اللہ کے نام کو ایسے استعمال کرتے ہو. اس پہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے.
تو اللہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام پہ جبریل وحی آئی، نبی علیہ السلام کے ران مبارک میرے ران کے اوپر رکھا ہوا تھا، خدا کی قسم میں ایسا محسوس کرتا کہ میری ران ٹوٹ گیا کھڑی۔ جبریل آنے کی، وحی کی آنے کی جو پاور ہے، جو وزن ہے۔ تو دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی جو آپریشن شق صدر جس کو کہتے ہیں، دل ہارٹ آپریشن ہوا ہے، وہ جبریل نے کیا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے کلام وحی کو محفوظ کر لیں۔ اور تیسری مرتبہ یہ علماء فرماتے ہیں اسی مہینے میں جو رجب کا مہینہ ہے، 27 کی رات ہے، نبی علیہ السلام، اکثر روایت میں 27 کی رات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرماتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ میں سویا تھا نہ جاگا تھا، ایسے نیم حالت میں تھا کہ دیکھتا ہوں دروازے سے نہیں چھت سے 2 بندے آئے، اب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، جبریل امین نے آداب کا خیال رکھا، نبی علیہ السلام کو سویا ہوا پایا، اپنے پر، اپنے خوشبو پر نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ رکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیے، دیکھ لے جبریل کھڑا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اللہ رب العالمین آپ کو بلاتا ہے، مجھے ساتھ لے کر کیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھت ہی سے، دروازے سے نہیں۔ ام ہانی کہتے ہیں میں صبح اٹھی تو میں خوشبو تو محسوس کی ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو لے آئے، نبی علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس، یہاں جب لہاں لٹا دیا، سینہ چیر کر دیا، دل مبارک نکال دیا۔ دل مبارک نکالنے کے بعد کچھ جنت سے لائے ہوئے سونے اور چاندی کے برتن، اس میں کچھ سامان، کچھ چیزیں میرے دل میں بھرنا شروع کر دیا، اور کچھ 1-2 گوشت، ایک لتڑا نکال دیا، اس میں بھرنا شروع کر دیا۔ پھر واپس دل کو جوڑ، یوں انگلیوں سے یوں جوڑ دیا، پھر واپس رکھ دیا، پھر یوں کر دیا، میرا سینہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب ہمیں کہا باہر بیت اللہ شریف سے براق کڑا ہے، براق جس کو ہم خچر کہتے ہیں، گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے ایک بڑا جانور ہے، خچر جس کو کہتے ہیں، براق سفید براق ہے، بالکل سفید۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل دونوں نے مجھے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں گیا تو وہ براق جو ہے وہ یوں ہو گیا۔ جبریل نے غصہ کر لیا کہ تم محمد رسول اللہ سے لرزتے ہو، بدکتے ہو۔ کہتے ہیں وہ براق، وہ جانور، وہ ایسا ہو گیا، پسینہ پسینہ ٹپک ٹپک کے زمین پہ گرا۔ اب نبی علیہ السلام کو سوار کر دیا براق پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق اتنی تیز رفتار، تیز چلنے والا کہ جہاں اس کی نظر لگتی وہاں اس کی قدم لگتی۔ اسی رات میں نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے آئے۔ بیت المقدس جو آج کل فلسطینیوں نے 60,000 سے زیادہ لوگوں کو قربان کر دیا، 60,000، صرف 18,000 بچوں کو، شیرخوار بچوں کو انہوں نے فلسطین کے لوگوں نے قربان کر دیا۔ ہمیں یہاں آ کر کے تبصرے کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ فلسطین والوں کی ایمان کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اپنے ایمان میں شک ہونے لگتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ نبی نے سچ بتایا ہے، محمد رسول اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تقع الفتن توجد الایمان فی الشام، تو جب فتنے زیادہ ہوں گے زمانہ فتنوں میں، تم ایمان کو شام میں پاؤ گے، شام فلسطین کے لوگوں میں۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کو لے آیا بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں، جس کی طرف ہمارے نبی نے 13 مہینے نماز پڑھی، بعض روایت میں 16 مہینے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہاں رخ کر کے نماز پڑھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو بیت اللہ سے بھی اللہ رب العالمین آسمانوں تک لے جا سکتا تھا، نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس کیوں پہنچایا، یہاں کیوں لایا؟ اس میں اللہ رب العالمین ایک ہمیں سبق سکھلاتا ہے کہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، تم نے جس طرح بیت اللہ پہ غیرت کرنی ہے، بیت المقدس پہ بھی تم نے غیرت کرنی ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان نہیں کرتے۔ آج مسلمان اپنے ملک کی معیشت کو خراب ہونے میں تو فکر مند ہے، پریشان ہے، لیکن بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو نبی کے اولاد ہے عرب، جس پہ کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔
الٹے تبصرے بھی کرتے ہیں، جی حماس مجاہدین نے یہ کام غلط کیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ وہ اللہ کے بندے کہتے کیا ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پہ سب سے پہلے وار نہیں کیا؟ یہ کیسی پتہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے آئے۔ بیت المقدس جب آیا تو آسمانوں میں جتنے بھی انبیاء تھے سب انبیاء حاضر ہے، صف کھڑے ہیں۔ جبریل نے آذان، بعض علماء فرماتے آذان دی، آذان دینے کے بعد اب نماز کون پڑھائے گا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا جبریل نے، آگے کر دیا، محمد رسول اللہ آپ آئیں، تشریف لائے، تمام انبیاء کا امام بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روایت میں آتا ہے جبریل نے ایک پتھر وہاں رکھا ہوا تھا، آج بھی ہے وہاں، جبریل نے اپنی انگلی یوں لگایا، پتھر میں سوراخ کر دیا اور وہ جو براق ہے وہ اس کے ساتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو براق پہ سوار کر کے سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اب آسمان پہ جبریل نے دروازے کے کٹکھٹانے کے لیے، آسمان کے لیے کھولو دروازہ، وہاں سے آواز آئی، من؟ قال جبریل من معک، آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ بشر ہے، تو فرشتہ ہے، فرشتوں کا یہ بشر انسان کون ہے؟ قال محمد۔ فرشتے وہاں آسمان کے دروازے کے فرشتے نے کہا اورسل الی، اللہ رب العالمین نے بھیجنے کے لیے آسمانوں کے لیے محمد بشر کو، انسان کو آسمانوں میں پہنچانے کے لیے حکم ہوا ہے؟ قال نعم، ففتح، دروازہ کھول دیا گیا۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم مرحبا بالرسول صادق، مرحبا، ایک سچے پیغمبر آئے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد رسول اللہ سے ملاقات کی پہلے آسمان میں، پھر دوسرے آسمان میں نبی علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، تیسرے آسمان میں نبی علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام امت کے حسن 100 میں 99 جو درجہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، اور یہ جو 99 درجات حسن یوسف کو دیا ایک حصہ امت پہ تقسیم ہے۔ ہم کہتے ہیں فلان کی جوانی بہت خوبصورت ہے، فلان خاتون بہت خوبصورت ہے، فلان لڑکا، فلان جوان بہت خوبصورت ہے، اس ساری امت کے جو حسن دیا ہے صرف یوسف علیہ السلام کو یہ 1% ہے، 99% حسن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یوسف کے حسن کو جب مصر کی خواتین نے دیکھ لیا تو اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا، خدا کی قسم میرے محبوب کے حسن دیکھتے تو اپنے دل کو چیر دیتا۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے ایسے حسن دیا تھا، اس سے حسن اور کیا ہو سکتا ہے؟ سخت گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، ہمیں سے جتنا بھی خوبصورت انسان ہو اس کے بغل، اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے بدبو ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے جسم مبارک سے خوشبو جس گلی سے نکلتے، جس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، کافر بھی کہتے، دشمن بھی کہتے اب یہاں سے محمد رسول اللہ گزرا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس کی خوشبو بتا رہی ہے، ان کی خوشبو بتا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے بعد تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام سدرۃ، ساتویں آسمان کے بعد جبریل نیچے رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، چل، جبریل نے کہا اللہ کے رسول آگے جبریل نہیں جا سکتا ہے، خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے نور کے تجلیات کے ایسے پردے ہیں، اگر میں قریب ہو گیا تو بال کی طرح، کاغذ کی طرح میں جل جاؤں گا۔ ان پردوں سے اٹھ کے آگے چل کر کے محمد رسول اللہ اوپر تشریف، سدرۃ المنتہا، عرش الہی کے نیچے جہاں اللہ کا عرش ہے، جہاں خدا ہے، وہاں نبی علیہ السلام سجدے میں جا کے گرا۔ علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سجدے میں گرا کیوں؟ عاجزی، تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے کو کمتر سمجھے اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا درجہ دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے۔ نبی نے ہمیں تواضع، عاجزی بتائی،
اللہ کے حضور۔ ہم آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، کوئی سرمایہ بنگلہ ہے، دولت ہے، اور بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو یوں جاتا ہے، تکبر۔ حالانکہ گاڑی کیا ہے، دولت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عرش الہی تک پہنچے، وہاں بھی جا کے سجدے میں گرے۔ یہ ہمیں تعلیم ہے کہ تکبر نہ کرنا، ہرگز۔ تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ لگایا۔ سجدہ لگانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ کی 3 تعریفیں کی۔ التحیات للہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ، تمام قولی زبان سے کہنے والی عبادت اللہ کے لیے، تحیات للہ۔ والصلوات للہ، تمام بدنی عبادت اللہ کے لیے۔ والطیبات للہ، تمام مالی عبادت خدا کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے، میزبان نے، مہمان نے جب یہ کلمات کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ لہ العظمۃ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، یہ کلمات کہہ دیے تو اللہ رب العالمین نے اگلے سے جواب دیا، السلام علیک ایہا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، جب نبی علیہ السلام، اللہ نے سلام کیا، میرے محبوب سلام ہو تجھ پر، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں نازل ہو تجھ پر۔ جب نبی علیہ السلام نے سن لیا کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہے تو نبی علیہ السلام کے میرے اور آپ کا خیال آیا۔ ہم اگر کوئی آدمی مال نعمتوں میں ہوتا ہے تو کسی کا خیال نہیں آتا ہے، وہاں عرش الہی پہ بھی نبی علیہ السلام کو میرے اور آپ کا خیال آیا۔ عرش الہی پہ اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہہ دیا نبی علیہ السلام کو اپنی امت کو میرے اور آپ کا خیال آیا، یا اللہ آج تیری رحمت تو بڑی جوش میں ہے، کاش میری امت بھی تیرے رحمت میں شامل ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یہی ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیری امت کے جو صالح لوگ ہیں، رسول اللہ کو آسمانوں پہ عرش الہی پہ بھی ہم اور آپ نہ بھولے۔ ہم اور آپ تھوڑی سی دنیا مال دولت آ جاتا ہے، نبی کی داڑھی، نبی کی سنت، نبی کے اعمال کے خون کرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، خدا کی قسم اگر کام آنے والی چیز ہے محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفید داڑھی سے، سفید ریش سے مجھے حیات ہے کہ میرے نبی کے، اس نے اپنی زندگی میں میرے نبی کی سفید ریش رکھی ہے اور میں اس کا سزا دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے حیا اور شرم آتی۔ اس لیے، اور یہ پھر نماز کا حصہ ہو گیا۔ اب اتحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں یہ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا یہ بھی خدا کا کلام ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عرش پہ 1 to 1 ملاقات میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں گواہ ہوں محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے یہ ہماری نماز کا حصہ ہو گیا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، ایک روایت میں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج پہ، اور آپ کو پتہ ہے ایک آدمی گاڑی بھیج دے، لوگ بھیج دے، اور ایک آدمی کو اپنے محل میں بلائے، مہمان کر دے، کھانے کی تو اور بات ہے چھوڑ دو، جب وہ رخصت ہوتا ہے اس کو کیا تحفہ دے دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، جو سے ہو سکے بیٹی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ بچی ہے، گھر سے جدا ہو رہی ہے، جب واپس آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفہ دے دیا۔ تحفہ ہر کسی کا اپنا تحفہ ہوتا ہے، ایک ہمارے اور آپ کا تحفہ ہے۔ ایک ہمارے حاجی آتا ہے، کسی کے لیے گھڑی لاتا ہے، کسی کے لیے مصلی لاتا ہے، کسی کے لیے تسبیح لاتا ہے، کسی کے لیے کیا لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان زمین کے خزانوں کے خدا نے اپنے محبوب کو، جس کو آسمان پہ بلایا، تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ نماز، الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میرے رسول، یہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے۔
یہ تحفہ قبول کر دو۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ 50 نمازیں دی، پھر موسیٰ چٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ملاقات کی، کیا دیا اللہ نے 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری امت کمزور ہے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہاں تک کرتے کرتے نبی علیہ السلام جاتے، اللہ رب العالمین نے 5 کر دیا، میرے نبی یہ 5 نمازیں تیری امت پڑھیں گے، گویا 50 پڑھ لی تیری خاطر۔ اور یہ سفر نبی علیہ السلام کی بیداری میں ہوئی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیداری میں جسم کے ساتھ روح مع الجسد آسمانوں پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو نماز ایک اہم اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ زمین پہ بھی دے سکتا تھا، یہ تحفہ زمین پہ بھی دے سکتا تھا۔ آسمانوں پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس نماز سے بڑھ کر بڑی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے، سر ہے تو انسان سلامت ہے، زندہ ہے، سر کٹ گیا تو انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ نماز کٹ گئی تو دین کٹ گیا، نماز ختم ہو گئی تو دین کی بنیاد اور جڑیں کٹ گئی۔ آج لوگ معمولی باتوں پہ نمازوں کو قضا کر دیتے۔ اس لیے یہ سفر جو نبی علیہ السلام کو ہوا ہے یہ 27ویں رات، بعض علماء فرماتے ہیں 27 کو، اس مہینے کے جو رجب ہے اس رات کو رجب کے 27 میں۔ اچھا اب یہ ایک سفر ہے، ایک تحفہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے کیا چھوڑا، اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا سنا ہوگا ہمارے ٹی وی چینلوں پہ، ہمارے میڈیا پہ 27 کی رات ایک پتہ نہیں کیا طوفان بپا ہوتا ہے، کیا کیا لوگ کرتے ہیں، گھروں پہ چراغان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شب معراج ہے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس میں سنت محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک بھی میچ نہیں کرتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ اہل بدعت نے تو اس کو ایک دن بس، آپ کیا نماز ایک معراج کی رات فرض ہوئے؟ اس رات مضبوط وہ عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو بہت مشہور کر دیا اتنے کھانے خیرات کر دو، وہ اعمال کرو، سویہ بناؤ، سوجی بناؤ، وہ خیرات کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیلۃ معراج، اور اس سے ایک دن پہلے اور اس سے ایک دن بعد کچھ بھی نہیں۔ عشاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتے، حالانکہ حدیث میں علماء فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھی پوری رات عبادت کی۔ ہمارے ہاں بس اس کو ایک رواج بنا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیاتی علی الناس، لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، لوگ دین کو رسومات رواجیں بنائیں گے، بس رواج ہے۔ جیسے آپ انگریزوں نے ہمارے اندر یہ کیا، والدین کا والد کا دن ہے، فلان قوم کے دن ہے، فلان کی ثقافتی دن ہے، بس یہ ایک رات بنا دیا۔ حالانکہ دین ہر رات میں ہے، ہر دن میں ہے، ہر رات اللہ کی رات ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے۔ بعض لوگوں نے تو اچھا 27 کی دوسرے رات کے بعد جو 27 کا دن ہے اس کے روزے کو بعض لوگوں نے کہا اگر روزہ رکھ لے تو 1000 روزوں کے برابر ہے۔ کوئی ثبوت اس کا نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ محمد رسول اللہ کی زندگی میں کئی بار یہی 27 رجب آیا، کسی صحابی نے نہ چراغان کیا، نہ یہ خرافات جو ہم لوگ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے 27 کو روزہ رکھا، نہ نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں اس کی ثبوت ہے کہ اس کو روزہ رکھنا اتنے 1000 روزوں کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، یہاں تک حضرت عمر، ہماری فقہ کی کتاب ہے رد المحتار، شامی علماء جانتے ہیں، شامی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 رجب کے دن حضرت عمر لوگوں کو پکڑتے تھے اور اسے کہتے پانی پیو، کھانا کھاؤ، تم نے روزہ تو نہیں رکھا ہے، یہ بدعت ہے۔ 27 کے دن کو لوگ روزہ سنت سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، اس کی کوئی ثبوت دین اسلام میں نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں عبادت بطور شکریہ، صدقہ، خیرات اسے ایک دن پہلے، اسے بعد، اسی رات، اس کے بعد کر سکتے ہیں، وہ عبادت کر سکتے ہیں، ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن 27 کے دن کو جو روزہ لوگ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اس کی کوئی ثبوت نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ صحابہ کا عشق زیادہ تھا رسول اللہ سے یا ہم؟ ایک ہے پیغمبر کی سنت،
اور ایک ہے بدعت. بدعت کا راستہ شیطان نے اپنایا ہے اور سنت محمد رسول اللہ کی ہے. جو کام محمد رسول اللہ کے خلفائے راشدین صحابہ کرام نے نہیں کیا، خدا کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ہاں شب معراج میں لیلۃ المعراج پہ آپ میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوتے کیا طوفان برپا کیا ہوتا ہے. چراغان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، اور جب ہم بولتے ہیں کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہے. اللہ کی قسم صحابی کے ایک پاؤں کے خاک کی جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اگر صحابی کے غبار جو صحابہ کے جو پاؤں کے رکھنے کی جو جگہ کی مٹی ہمیں ملے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے لیکن دین ہوتا ہے. ایک ہے سنت اور ایک ہے بدعت. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ثواب سمجھتا ہے، حالانکہ نہ نبی نے کیا ہے، نہ خلفائے راشدین، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. جیسے 27 کی رجب کی رات لیلۃ شب معراج میں لوگ کرتے ہیں، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو دعوت دی گھر پہ. صحابی کہتے میں حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام کے قدموں کو یوں گنتا ہے. تو میں نے عثمان سے پوچھا، عثمان آپ رسول اللہ کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے یہ نظر کیا ہے، منت مانی ہے کہ جو رسول اللہ کے قدم، جتنے قدم میرے گھر تک آتے ہیں، ایک قدم کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، جب سخت گرمی ہو اور گرمی کا موسم ہو، رمضان المبارک کے روزے ہو اور سخت پیاس لگی ہو، آدمی کو ٹھنڈے شربت کی کتنی طلب ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی زیارت کرنے کے ہمیں سے زیادہ محبت ہے اور زیادہ عشق ہے. جب صحابہ نے اتنی عشق کے باوجود نہیں کیا ہے تو بھائی ثابت نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقام ہے، نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی ایک سنت خدا کی قسم ہمیں کام آئے گا. اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یقین جانے محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم ظاہر بھی اور لباس بھی، ظاہر بھی باطن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے. یار جب قبر میں رکھا جائے نا، جب قبر میں ہم کو رکھا، قبر میں تو جائیں گے نا، خدا کی قسم جائیں گے. ہمارے آباء و اجداد کدھر چلے گئے؟ جب ہمیں قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں منکر نکیر، مر ربک، دنیا میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اگر خدا کے ساتھ ہے تو فوراً بتائیں گے. ما دینک، راستہ کون سا تھا، محمد رسول اللہ کا یا اپنی قومی رواجی طریقہ تھا؟ وما نبیک، نبی کون ہے؟ اگر محمد رسول اللہ کی سنت کو ہم نے اپنایا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے دل و زبان پہ جاری کرے گا دینی الاسلام، ربی اللہ اور نبی محمد. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پروردگار مجھے اس وقت تک جنازہ میرا نہ اٹھے، اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک میرے ظاہر اور باطن محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو. یا اللہ ہم سب کی ظاہر اور باطن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دے. اس کے بعد اگر موت آئے، جنازہ اٹھے، قبر میں جائے، میرے شکل، میری صورت محمد رسول اللہ کی ہو. اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.